تجزیاتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم مئی 2026 کے ایک انتہائی دلچسپ اور پیچیدہ جغرافیائی بیانیے کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ بیانیہ یوٹیوب چینل تازہ حالات کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جس میں ایک بہت بڑے امریکی فوجی منصوبے کی مبینہ ناکامی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال کس طرح پیدا ہوئی اور اس کے پیچھے کیا محرکات بتائے گئے ہیں؟ آئیے حقائق اور دعووں کی روشنی میں اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ تو چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس سورس کے لگائے گئے سنگین دعووں کو ہم باقاعدہ طور پر 4 مختلف اور واضح حصوں میں تقسیم کر کے سمجھیں گے۔ پہلے فریڈم پروجیکٹ کے دعوے، پھر اس انتہائی اہم چوک پوائنٹ کی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت، اس کے بعد فوجی ڈیٹرنس اور آخر میں مبینہ فالس فلیگ آپریشنز۔ شروعات کرتے ہیں اس ذریعے کے سب سے بڑے اور حیران کن دعوے سے کہ امریکہ کا فریڈم پروجیکٹ محض 2 دن کے اندر ناکام ہو گیا۔ اس ٹائم لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چینل کے بتائے گئے حقائق کے مطابق پہلے دن امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بڑے فریڈم پروجیکٹ کا اعلان کیا، جس کا مقصد وہاں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک 48 گھنٹے بعد یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ یہ اقدام مبینہ طور پر روک دیا گیا ہے، اور اب موجودہ صورتحال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ پس پردہ خفیہ مذاکرات اور ایران کے ساتھ کسی ممکنہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی ذریعے کا واضح طور پر یہ ماننا ہے کہ امریکہ کو مجبوراً سفارتکاری کا راستہ اس لیے اپنانا پڑا کیونکہ وہ مکمل کوشش کے باوجود ایک بھی جہاز بحفاظت نکالنے میں مبینہ طور پر ناکام رہا۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ہے اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت اور وہ شاندار تاریخی پس منظر جو زرعی نے ایران کی حکمت عملی کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ صرف 32 کلومیٹر، جی ہاں، یہ کوئی عام ہنسا نہیں ہے، بلکہ یہ آبنائے ہرمز کی کل چوڑائی ہے۔ ایک ایسا انتہائی اہم اور تنگ راستہ جہاں سے کویت، قطر، عراق اور سعودی عرب کا تیل اور گیس گزر کر پوری دنیا تک پہنچتا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ 32 کلومیٹر کا انتہائی اہم حصہ مکمل طور پر ایرانی کنٹرول میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عالمی معیشت کی کتنی بڑی شہرگ ہے۔ اور یہیں پر ایک کمال کی تاریخی مماثلت سامنے آتی ہے جو صورتحال کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ 16ویں صدی میں پرتگالی سمندری قانون، جسے کارٹز کہا جاتا تھا، اس کے تحت کسی بھی جہاز کو گزرنے کے لیے پیسوں کے عوض ایک پاس لینا پڑتا تھا۔ پاس نہ ہونے کی صورت میں جہازوں کو سیدھا لوٹ لیا جاتا یا ڈبو دیا جاتا تھا۔ اب ذرا 2026 پہ نظر ڈالیں۔ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ ایران نے خلیج فارس آبنائے یا PPGS نامی ایک نیا نظام نافذ کر دیا ہے، جس میں گزرنے کے لیے ای میل کے ذریعے اجازت اور ٹول ٹیکس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے، اور اس کمائی سے مبینہ طور پر جنگی نقصانات پورے کیے جائیں گے۔ دیکھا جائے تو چینل اسے سیدھا 500 سال پرانے قانون کا ایک نیا ورژن یا کارٹس 2.0 قرار دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئے معاشی شکنجے یا ٹول ٹیکس کو آخر نافذ کیسے کیا جا رہا ہے؟ آئیے فوجی ڈیٹرنس کے حوالے سے کیے گئے دعووں پر نظر ڈالتے ہیں۔ چینل نے یہاں انتہائی سنگین فوجی دعوے کیے ہیں۔ سب سے پہلے اینٹی شپ میزائلوں کی بات کی گئی ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آبنائے ہرمز کے کسی بھی جہاز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مبینہ طور پر اسی 1 منٹ والے میزائل کے خوف سے تجارتی جہازوں کے کپتانوں نے امریکی سیکیورٹی کی پیشکش ہی ٹھکرا دی۔ پھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ امریکی اعلان کے بعد جنوبی کوریا اور متحدہ عرب امارات کے کارگو جہازوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا، اور تو اور ذریعے کا دعویٰ ہے کہ ایک ویڈیو میں امریکی ڈسٹرائر یا جنگی جہاز کو 2 میزائل وارننگز کے بعد باقاعدہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا گیا۔ ظاہر ہے اس پر امریکی رد عمل بھی آنا تھا۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کے حوالے سے ذریعے نے بالکل واضح الفاظ میں کوٹ کیا ہے کہ ایران نے سیز فائر کے دوران امریکہ پر 10 سے زائد بار حملہ کیا ہے، اور ایران کھلی سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ امریکی ملٹری کا وہ نقطہ نظر ہے جو اس تناؤ کی شدت کو پوری طرح بیان کرتا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایران کا بھی ایک سخت جوابی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ان کا مبینہ موقف یہ ہے کہ جب علاقے میں ایک باقاعدہ بحری ناکہ بندی موجود ہے تو بغیر اجازت وہاں سے زبردستی جہازوں کو گزارنے کی کوشش کرنا ہی دراصل سیز فائر کی حقیقی خلاف ورزی ہے۔ یہ سفارتی بیانیے کی وہ جنگ ہے جو دونوں اطراف سے لڑی جا رہی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات علاقائی سطح پر کس حد تک پھیلتی ہے۔ اب ہم ان وسیع تر دعووں پر بات کریں گے جو مبینہ فالس فلیگ آپریشن سے متعلق ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم ان الزامات کی گہرائی میں جائیں، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ فالس فلیگ آپریشن آخر ہوتا کیا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی کارروائی یا حملہ ہوتا ہے جس سے جان بوجھ کر اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ دنیا کو لگے یہ کام کسی اور نے کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی آڑ میں اپنے کسی مخالف کے خلاف جوابی کارروائی کا قانونی یا اخلاقی جواز پیدا کیا جا سکے۔ اس تعریف کو ذہن میں رکھنا بہت اہم ہے۔
اب چینل کے یہ سنگین دعوے سنیں۔ ان کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ پر 2 بار میزائل اور ڈرون حملے ہوئے، لیکن ایران کے مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹرز خاتم الانبیاء نے ان حملوں میں کسی بھی قسم کے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ ذریعے کا دعویٰ یہ ہے کہ دراصل امریکہ اور اسرائیل نے مل کر یہ فالس فلیگ آپریشن رچایا ہے تاکہ ایران کے خلاف ایک نئی جنگ شروع کرنے کا جواز مل سکے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چینل دعویٰ کرتا ہے کہ ایران کی موجودہ وسیع حکمت عملی دراصل بالکل شمالی کوریا کے جوہری ڈیٹرنس ماڈل جیسی بن چکی ہے، یعنی ایک ایسی طاقت کا مظاہرہ جسے کوئی چھونے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اور اس پورے بیانیے کا اختتام ایک انتہائی دو ٹوک نظریاتی موقف پر ہوتا ہے۔ ذریعے نے ایکس پر موجود ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے بیان کا حوالہ دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا، ہم خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، تم طاقت اور قوت کے روپ پر ہمیں فتح نہیں کر سکتے۔ ذریعے کا یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ پزشکیان کے مطابق اب امریکیوں کا اس خطے میں رہنے کا کوئی جواز یا حق باقی نہیں رہا۔ تو اب ان تمام شواہد اور دعووں کو دیکھنے کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب صدیوں پرانی تاریخی سمندری حکمت عملی کا جدید ترین میزائل ڈیٹرنس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو حقیقت میں دنیا بھر کی عالمی تجارت کے بیانیے کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ذہن کو الجھا دیتا ہے۔ اس پیچیدہ اور معلوماتی تجزیاتی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔